ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. آپ کہنے لگے تھے ویلکم بیک ٹو اور آرٹیفیشل اسمائل. مطلب کبھی کبھی نہیں آ رہی ہوتی ہنسی, لیکن کوئی بات نہیں جی. اب مائنڈ میٹرز کی باری ہے, اور مائنڈ میٹرز کتنا کرتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. مائنڈ میٹرز میں ہمارے ساتھی اینکرز وقار احمد ملک اور حنا نیازی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور وہ کچھ کس امپورٹنٹ ایشو پہ آج بات کرنے والے ہیں تو ان سے ہی جانتے ہیں. اوور ٹو یو گائز. تھینک یو سو مچ ارملا اینڈ عمران. ناظرین, ہمارے ساتھ وقار احمد موجود ہیں. وقار صاحب, آج کا جو ٹاپک ہے وہ آئی وڈ سے کہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اور کافی ٹائم سے یہ میرے مائنڈ میں سرکولیٹ کرا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ کب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. وقار صاحب, جو سوشل میڈیا پہ موٹیویشنل اسپیکرز کا بڑا چرچا ہو رہا ہے, اور لوگ ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اور ان کو سن رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا موٹیویشنل اسپیکرز کو سننے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے, اگر تو وہ ایک اچھی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی باتوں سے تو کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن کیا میرے اپنی جو زندگی میں نے فیصلہ لینا ہے وہ کس طرح لینا ہے, یہ یہاں پہ کریٹیکل ہو جاتا ہے معاملہ. مطلب کسی کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اچھی, اگر کوئی باتیں کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. موٹیویشنل اسپیکرز دیکھیے زیادہ تر تو کنفرمیشن بائس سے کام لیتے ہیں, اور کنفرمیشن بائس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایک سکسیس سٹوری سناتے ہیں, کسی کی کامیابی کی داستان. وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی ذات مبارکہ کی ہو, لیکن یا کسی اور کی ہو, تو ایک کامیابی کی داستان سنا دیتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ جس نے کنسسٹنٹلی بہت ہی محنت سے اور بہت ہی لگن کے ساتھ لگا رہا, اور اس طریقے سے اس نے کامیابی حاصل کر لی. ود دا سیم ویریبلز, جن ویریبلز کو اس کا سامنا تھا اس بندے کا جو وہ کامیاب رہا, ہمیں نہیں معلوم کہ 499 وہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے ناکام ہوئے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ 499 کا ڈیٹا تو ہمارے سامنے نہیں آ رہا, ہمارے سامنے صرف سکسیس سٹوری آ رہی ہے. اور سکسیس سٹوری پہ کی بنیاد پہ اگر میں فیصلہ لوں گا تو وہ کوئی سائنٹیفک جو آبجیکٹو فیصلہ نہیں ہوگا, وہ کوئی سائنسی طرز فکر رکھنے والا فیصلہ نہیں ہوگا جو مجھے گمراہی کی طرف لے جائے گا. مطلب فیکٹس بیسڈ نہیں ہوگا. بالکل, ایک بڑی آسان سے ایک مثال سمجھائی جا سکتی ہے. مثلا آپ مجھے کہتی ہیں کہ ایک حکیم ہے جو کہ جن کینسر کے پیشنٹس کو ڈاکٹرز بھی جواب دے دیں, میڈیکل سائنس جو ہے یہ بھی جواب دے دیں, تو وہ اس حکیم کے پاس گئے اور شفا مل گئی. بالکل. اور آپ نے مجھے 2 کیسز بتا دیے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں ان 2 کیسز پہ فیصلہ کرنا چاہیے مجھے, یا پراپر پورا ڈیٹا گیدر کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے انٹینشنلی آپ مجھے نہیں بتانا چاہ رہی کہ 498 وہ بھی تھے جو وہاں پہ اسی حکیم کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی. ٹھیک ہے, حکیم کی وجہ سے نہیں, لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہاں جانے کی وجہ سے کہ وہ آلریڈی ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ 499 اس کو بھی تو کنسیڈر کر کے رکھنا چاہیے. بالکل. پہلی بات کنفرمیشن بائس ہے. سیکنڈلی, جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ کنسسٹنٹ, آپ نے بہت کنسسٹنٹ رہنا ہے, لگن کے ساتھ آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا, اور یہ جو ہے بنیادی کی ہے, یہ سم ٹائمز کی نہیں ہوتی. جس طریقے ہم کہتے ہیں کہ فیلیسی آف سنک کاسٹ. فیلیسی آف سنک کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا, اور کچھ عرصے کے بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سب کچھ ناکامی کی طرف جا رہا ہے, لیکن میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا, کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں, میں تو ناکام نہیں ہو سکتا. تو ایک ایگو, مطلب اس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہی جڑا رہوں گا دن رات. آخرکار مکمل طور پہ سب کچھ جب تک تباہی میرا نہیں بنے گی تو میں اس کے ساتھ لگا ہوا ہوں. یہ کوئی عقلی رویہ نہیں ہے. بہت ساری کامیابی کی داستانیں وہ ہوتی ہیں جب آپ بہت سارے ویریبلز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میرے حق میں نہیں جا رہے تو آپ ڈائریکشن کوئی اور کر لیتے ہیں, واپس آ. یہ سم ٹائمز واپس جانا جو ہے وہ زیادہ عقلی رویہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ 70 یا 80 افراد کو اکٹھا بٹھا کے کوئی بھی سبق یا کوئی بھی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپلائی, یعنی یہ کوئی شوز کا سائز نہیں ہے کہ 5-6 شوز کے میں نے سائز بنا لیے, اب یہ پوری دنیا کے تمام افراد کے لیے, مطلب میجر پاپولیشن اس پہ کور ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو سائیکالوجی کے اندر اس طرح کے جو بھی میٹرز ہوتے ہیں اس میں سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر سبجیکٹیوٹی نہ ہوتی تو سائیکالوجی میں سائیکو انالیسس نہ ہوتے, مطلب سائیکو انالیسس ایک انڈیویجول کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے یا مختلف تھراپیز ہیں, تو اس کے لیے آپ ایک انڈیویجول کے ساتھ نشست کرتے ہیں نا. ادروائز تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ او سی ڈی کے 70 پیشنٹس کو اکٹھا کر کے تو ان کو کوئی پیل دے دیں یا کوئی ایک سبق آپ نے رٹا ہوا دے دے تو سارے او سی ڈی ٹھیک ہو جائیں گے. تو سائیکالوجی جو ہے اس میں سبجیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اس میں آپ کو ہر بندے کا, مطلب ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ آپ 80 یا 100 افراد کا ایک مجمع ہے, تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ 100 انڈیویجولز جو ہیں ان کے ساتھ علیحدہ ان کے مسائل, کیونکہ وہ 100 افراد کی جو ویریبلز تغیرات ہیں اس کے پیچھے وہ اتنی زیادہ فرق ہے
फर्क है कि उनको कोई एक पिल या एक गोली नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। ठीक है, और इसी वजह से वो कहते हैं कि आपको मालूम है कि जब बिजनेस नाकाम होता है ना तो उसके बारे में कहा जाता है कि एक तो वो नाकाम होता है, एक तो नुकसान हो जाता है। जी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग मशवरे लेके आ जाते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया। हाँ जी। उससे ज्यादा बड़ा मुसीबत वो होती है जो मशवरे देने वालों की होती है। हालांकि जो मशवरे देने वाले हैं वो उन वेरिएबल से वाकिफ ही नहीं है, नहीं है, जिसको उस उनको बंदे ने पता ही decision नहीं लिया है। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो जनरली कंफर्मेशन बायस से काम ले रहे होते हैं, और मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मतलब मैं खुद मोटिवेशन लेता हूँ। कहाँ से? टेड टॉक से। ठीक है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप भी टेड टॉक को फॉलो करते हैं। जी। आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपने किसी एक ही फर्द को, वहां पे होता है ना कि किसी एक प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा आदमी वहां पे एक 10 या 15 मिनट की टॉक करता है, जी, लेकिन उसी फर्द को आपने कभी ये देखा है कि वो किसी और टॉपिक पे भी वहां पे आया हुआ हो, वो अपनी एक फील्ड के हवाले से 15 मिनट की टॉक की और निकल गया। स्पेसिफिक एक चीज को केटर किया एंड चले इसमें गए। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी भी टेड टॉक में मुझे तो नहीं कभी कोई ऐसा फर्द नजर आया जिसने अपनी जात को ज्यादा बुलंद किया, बुलंद मैंने ये किया मैंने वो हो किया, और अपनी मैंने- अचीवमेंट्स के बारे में ब्रैग किया हो। अगर वहां पे बिल गेट्स जाएंगे या अगर इलॉन मस्क होंगे या साहिल खान होंगे या जो भी बड़ा आदमी होगा, वो बेसिकली अपनी उस फील्ड की ज्यादा बात करेगा, इस पर्टिकुलर फील्ड की अंदर क्या क्या किया, चीजें हैं exactly। और कौन कौन से हर्डल्स हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं और कौन क्या कौन सी challenges खूबसूरती हैं, और किस कौन सी तरह चीजें से हैं। यहाँ Exactly, तक हम exactly। पहुंचे, वो अपनी बिल्कुल। जात को ज्यादा नहीं करेगा। तो टेड टॉक एक अच्छा मोटिवेशनल, एक वो बहुत ऑब्जेक्टिव, बहुत साइंटिफिक है। मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बतन कि आप कामयाबी की दास्तानें जो देखिए एक अफ्यून या एक जिसको क्या कहते हैं ड्रग की तरह का आपको मजा तो दे देती है, हाँ जी। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपसे रैशनल या आप बहुत अकली फैसले करवाएं। अकली फैसले करने के लिए आपको ह्यूज डॉक्टर डाटा साहब ऐसा भी होता है कि अक्सर हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, उनकी बताई हुई बातों पे कुछ टाइम तक तो अमल करते हैं, जब हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वी बैक आउट। जी डेफिनेटली वो डिजायर्ड रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपके पास सारा डाटा मोटिवेशन स्पीकर ने नहीं रखा। नहीं रखा। वो इस वजह से नहीं रखा कि वो कोई बदनीयती की वजह से, लेकिन मेरा मतलब है कि वो स्कूल को भी इतना कंसर्न नहीं होता है। देखिए मैं अगर आपको आप कामयाबी की दास्तान से खुश होती हैं और आप मेरी ऑडियंस हैं और आपने पे भी किया है और आप बैठी हुई हैं, तो आप मुझे जरूर definitely मैं आपको कामयाबी की दास्तानी सुनाऊंगा सुनाऊंगा। और नाकामी की हो सकता है अव्वल तो मेरे इल्म में नहीं होगी और मैं इल्म में रखना भी नहीं चाहूंगा। और आपका उसके बारे में स्टांस ये होगा कि भाई आई एम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स जी, जी, exactly, लाइफ हाँ। और आई एम वेरी मैं तो Exactly। बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं तो हर चीज के लेकिन- बारे में बहुत मुस्बत और बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं मतलब है कि फैसले इस तरह नहीं होते। नहीं होते। बोथ साइड्स ऑफ स्टोरी, बोथ Exactly, साइड्स ऑफ exactly। पिक्चर हमें देखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बस यही है मेरा तो इस पे बिल्कुल सही कहा आपने वकार साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।